السلام علیکم۔ محمد احمد مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم زندگی پر غور کریں تو ایک چیز بڑی ظاہر ہوتی ہے، بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کامیابی فوری نہیں سمیٹی جا سکتی۔ اس کے لیے مستقل کام کرنا پڑتا ہے، تندہی کے ساتھ، لگاتار محنت کے ساتھ۔ اس میں ناکامیاں بھی آتی ہیں، لیکن ان ناکامیوں کو نظر انداز کر کے پھر سے کوشش کرنا وتھ پرسیورنس، یہ اہم چیز ہے۔ کنسسٹنسی، بینگ ہوپ فل، یہ بہت اہم ہے زندگی میں، کہ آپ آگے چلتے جا رہے ہیں، ناکامیاں آتی جا رہی ہیں، لیکن آپ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں اور آتی ہی رہتی ہیں، لیکن بعض لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں اور وہ ان مشکلات کو عبور کر جاتے ہیں۔ ان کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ زندگی کا یہی فلسفہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک کہانی پڑھی کہ ایک گاؤں میں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ایک بزرگ آدمی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھے۔ ان کا گھر اس مقام پر واقع تھا جس کے سامنے پہاڑ تھے۔ وہ پہاڑ کی ہونے کی وجہ سے دھوپ نہیں آتی تھی اور ان کا گھر ہمیشہ سرد رہتا تھا۔ چونکہ وہ مقام ہی سرد تھا تو سردی بہت رہتی، دھوپ نہیں آتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس پہاڑ کو گراؤں، یا جتنے بھی پہاڑ تھے ان کو گرانا شروع کروں۔ انہوں نے جو بھی اوزار میسر تھے اس کو گرانے کے لیے وہ پکڑے اور اس پہاڑ کی طرف چل پڑے اور پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ہنسے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس پہاڑ کو جو کہ اتنا بڑا اور وسیع ہے اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں توڑوں گا، اگر میں مر بھی گیا تو پھر میرے بچے توڑیں گے، اور اگر وہ بھی مر گئے تو ان کے بچے بھی توڑیں گے، اور یہ پہاڑ اس وقت تک ٹوٹتا رہے گا جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا اور ہمارے گھر میں دھوپ نہیں آ جاتی۔ بڑا عجیب رویہ، بڑی عجیب سوچ، بہت مشکل کام، لیکن انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور توڑنا شروع کر دیا۔ کیا ظاہر ہوتا ہے اس کہانی سے؟ ایک ہی چیز کہ انسان مستقل کام کرے، چاہے کام آسان ہو یا مشکل، اسے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ تو لازمی ہوتی ہیں، ہر کام میں فوری کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، یا اردو میں کہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جا سکتی۔ اٹ ٹیکس ایئرس اینڈ ایئرس۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے بڑی مثال میں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ تھامس ایڈیسن، جس نے بلب ایجاد کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تھامس ایڈیسن جب اسکول جاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کند ذہن تھے۔ ان کے اساتذہ نے ان کی ماں کے نام میں خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ ہی از ان ریڈیبل، اور ماں سے درخواست کی کہ آپ اسے لے جائیں اور گھر پہ پڑھائیں۔ وقتی طور پر ماں بڑی مایوس ہوئی، لیکن وہ ان کو گھر پہ لے آئی اور خود پڑھانا شروع کر دیا۔ خود تھامس ایڈیسن کو یہ بات اپنی ماں کی وفات کے بعد پتہ لگی، جب اسے وہ خط ماں کے مختلف سامان میں سے ملا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے تقریباً 400 ایجادات اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور اس نے بلب بنانے میں جتنی ناکامیاں دیکھیں
تقریباً 1000 انسکسیسفل ایفرٹس، تقریباً 1000 ناکام کوششوں کے بعد یہ بلب بنا۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ 1000 ناکامیاں کیا تھیں؟ جواب تھا کہ یہ 1000 ناکامیاں نہیں تھیں، یہ تو وہ 1000 سٹیپس تھے جو مجھے لینے پڑے اور جس کے بعد میں بلب کو بنا سکا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے ایفرٹ، یہ ہے وہ کوششیں لگاتار بغیر خوف زدہ ہوئے، بغیر پریشان ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی۔ دوسری مثال میں KFC کی دوں گا، جو ہم بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ کینٹکی چکن، KFC، کینٹکی فرائیڈ چکن، جاتے ہیں اور مزے سے کھا جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس کے پیچھے کتنی کوششیں تھیں؟ کرنل سینڈرس جس نے اس کی ریسیپی بنائی، اس کو کتنی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کیسے انویسٹ کرے اور اپنا ریسٹورانٹ بنائے۔ وہ بھی اپنے دوستوں سے ملا اور یہ کہا جا گیا ہے کہ تقریباً 900 سے زیادہ لوگوں سے ملا، پھر جا کے ایک بندے نے انویسٹ کیا اور اس طرح KFC وجود میں آیا۔ آج اسی KFC کی تقریباً 25,000 برانچز ہیں دنیا میں، اور تقریباً 150 ملکوں میں یہ آپریٹ کر رہا ہے۔ کیا ایسے ہی ہو گیا؟ کتنا انتظار کیا ہوگا اس نے، کتنی کوششیں کی ہوں گی اس نے، کس قدر مایوسیاں فیس کی ہوں گی اس نے، لیکن آخرکار کامیابی ملی، اور اس قدر وسیع کامیابی کہ اس وقت KFC میکڈونلڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جو آپریٹ کر رہا ہے، لوگوں کے مختلف لذیذ کھانے مہیا کر رہا ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، چند افراد اور ہیں، ان میں سے میرے ذہن میں ایک آ رہی ہیں خاتون، اوپرا ونفرے۔ اوپرا ونفرے انتہائی غریب، کھانے کو کچھ نہیں، لوگ پسند نہیں کرتے۔ شی واز ابینڈنڈ، غربت، بے انتہا غربت، لیکن بہت کوششیں کی اس نے بھی۔ اس کا ایک پروگرام چلتا رہا، تقریباً 25 سال تک وہ ٹی وی پروگرام چلا، اور اس نے 25 سال صبر کے ساتھ گزارے اور انتہائی محنت کے ساتھ کام کیا۔ شو کامیاب ہوا اور آخر کار یہ اس ویشیس سائیکل آف پاورٹی اس سے نکل آئی اور کامیاب ہو گئی۔ ہزاروں مثالیں ہیں دنیا میں اس قسم کی کہ لوگ کس طرح محنت کرتے ہیں، کس طرح آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر ایک بات نوجوانوں کے لیے ضرور عرض کروں گا، بڑے ادب اور لحاظ کے ساتھ، کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر کہیں ناکامی ہوتی ہے تو پاس ہی کہیں کامیابی چھپی ہوتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کامیابی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کیا آپ اس کامیابی کو پا لیتے ہیں۔ میں آپ کو میں نے عرض کیا، بہت سی مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرا پیغام بہرحال یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش میں ہی کامیابی ہے۔ حالی نے ایک شعر کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ آپ کر لو، ہمت کرو۔ دنیا میں اگر دیکھو گے تو ارد گرد آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے بزرگ، جو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس قدر ڈیسپریشن کا شکار تھے،
لیکن اپنی محنت گو کہ اللہ کی مدد بھی شامل لازمی ہوتی ہے، اور محنت کی جاتی ہے، اور پھر انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ ضرور اس پر عمل کریں، خاص کر میرے نوجوان جو ہیں، طالب علم جو ہیں، کاروباری حضرات ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، ضرور عمل کریں اس پر۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کا قدم ضرور چومے گی۔ شکریہ۔